السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرینا محمود اور آج کے ہم ولاگ میں بات کریں گے۔ آج رات کا ٹائم ہے 8 جون کے حوالے سے، اور یہ کل تقریباً اپلوڈ ہوگا۔ آج کی جو موٹی موٹی تازی خبریں ہیں جو کہ ہے، ایک تو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے جو کہ نکلا ہے، اس کا رزلٹ پی پی کے حوالے سے کریں گے، کچھ پیپلز پارٹی اس ٹائم زیادہ تر سیٹیں جیتی ہے۔ دوسری بات جو ہے ایران اور امریکہ کا یہ جو معاہدہ ہوتے ہوتے اسرائیل نے جو بڑی چال چلی ہے اس حوالے سے، جس کی وجہ سے ایران نے بھی بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا، اور 2 ہفتے سے یہ لوگ برداشت کر رہے تھے ایران یہ اپنے اوپر حملہ، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اور یہ ان کی جو آپس میں بیانات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے، یہ ایران نے اعلان کیا، جس کے بعد انہوں نے تمام کچھ دوسرے ممالک کے بھی لیڈروں سے بات کی اور اس ایک حملہ کیا ان کے 3 جگہوں پر، جو 3 ایئر ان کی جو بیسز تھی اسرائیل کی، اس پہ انہوں نے حملہ کیا ایران نے۔ اور اس حملے سے چند گھنٹے پہلے روس نے بھی کہا کہ ایرانی عوام کو اور ایران کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ڈیفینس کے لیے اور اپنی یہ جو جارحیت ہے جو ان کے خلاف جو چل رہی تھی امریکہ اور اسرائیل کی خلاف، یہ کچھ اگر اپنے دفاع میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل اور امریکہ کی اسرائیل کی اور ایران کی جو آپس میں بات چیت ہوتی رہی ہے رات کو، سوشل میڈیا پہ بھی وار ہوئی ہے، سوشل وار بھی ہوئی ہے اور ویسے بھی وار ہوئی۔ اس کے علاوہ جو فائنینشل ٹائمز کو ٹرمپ صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس کے 5-6 موٹے نقائب ہیں کہ وہ مین کیا ہے، اور اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب آخر کار یہ انٹرویو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ کے ایک بہت ہی براک ایک تجزیہ کار ہیں جن کا ساری سچویشن میں کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ایران اور اسرائیل، ان کو یہ دونوں اس لیے یہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹرمپ صاحب کو پریشر میں لا سکیں، تاکہ ایران اپنے مطلب کا معاہدہ کروا سکے، اور جو اسرائیل ہے وہ جو ہے اس معاہدے کو ہونے نہ دے، یہ اس پہ پریشر ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رمشا اقبال جو ہے، مومنہ اقبال کی بہن ایڈوکیٹ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو لائسنس جو ہے وہ منسوخ کیا جائے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ وکالت کے ساتھ ساتھ یہ علیحدہ سے کورٹ جاب بھی کرتی ہیں جو کہ ان کو الاؤ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اون صاحب کا ہے کہ انہوں نے جب سے کہا ہے جی کہ چند 2 دن پہلے، جو کہ سوشل میڈیا میں بہت چل رہا ہے، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کیمان آپ کے ولاگ میں آئیں تو آئیں اور لے جائیں، اور یہ لوگ اس پہ بات کریں، اس نے بہت ہی چلاکی سے یہ کام کیا، جب کہ سوشل میڈیا پہ رجب کی دوسری شادی کی باتیں چل رہی تھی اور یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن ہم سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے جو کہ انہوں نے کیا، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مختلف ملکوں سے رابطے ہوئے ہیں، اور باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، اور ہم پر یہ دونوں، اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے ہم پہ 2 ہفتوں سے یہ حملے کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم برداشت کرتے جا رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ سیز فائر کو کنٹینیو کریں، لیکن لبنان پہ بھی حملے کیے گئے، اور جب لبنان میں بھی حملے ہوئے تو ہماری بس برداشت جواب دے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے سعودیہ اور قطری وزیر اعظم سے بھی بات کی ہے۔ عباس اراغچی صاحب نے فون پہ، رشیا کا تو بیان آ ہی گیا تھا اس حملے سے چند گھنٹے پہلے، جب انہوں نے 3 جو ان کے ایئر بیسز کیے، اور اب یہ جو رات کو اس ٹائم سننے میں یہ لیٹسٹ نیوز آ رہی ہے کہ حیفا کے جو ہے بندرگاہ پہ بھی انہوں نے اٹیک کیے، جس کی وجہ سے آئل تنصیبات وغیرہ وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہیں وہاں پر۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایرانیوں کا کہنا ہے یہ سب کچھ کہ بیروت تمہیں نہیں ملے گا لیکن تمہیں تل ابیب نہیں رہے گا، کہ ایران جو کہہ رہے ہیں، ایرانی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لبنان پہ جو گریٹر اسرائیل کے لیے وہ چاہ رہے ہیں، یہ سب کچھ ٹرمپ کی بھی بات نہیں سنی جا رہی۔ یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں اس ٹرمپ کے حوالے سے، جبکہ صدر صاحب پریشان سے محسوس ہو رہے ہیں، اور جبکہ اسرائیل نے دھمکی لگائی ہے کہ ایران کو آگ لگا کر ہم ختم کر دیں گے آج رات کو، انہوں نے یہ دھمکی کی ہے، جبکہ ٹرمپ صاحب کا نیتنیاہو کو فون گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ یہ بس کر دیں۔ لبنان کے جو آرمی چیف ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کے لیے یہاں ہیں پاکستان، اور جو ہمارے جو محسن نقوی صاحب شاید آج پاکستان سے واپس آ گئے ہوں، وہ کل گئے ہوئے تھے ایران، اور انہوں نے خط دیا عباس اراغچی صاحب کو بھی، ایک سیلڈ خط دیا فیلڈ عاصم منیر صاحب کے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی۔ یہ جو 3 پہلے انہوں نے حملے کیے ایران پہ،
ایران نے اسرائیل پر، یہ ان کے 3 ایئر بیسز تھی، بیلسٹک میزائل بہت تیز ترین تھے، لیبنان کی جنگ جاری تھی جس کی وجہ سے ہوا، اور ایران نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، جی ہمیں انہوں نے مذاکرات پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ اس مذاکرات کی آڑ میں اسرائیل کو بھی انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ جو مرضی کرتا رہے۔ حالانکہ امریکہ کے جو صدر ٹرمپ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب فیصلے میں کرتا ہوں، یہ یہاں پہ نیتن یاہو فیصلے نہیں کرتا۔ اور اسے چند گھنٹے پہلے جو روس نے جو کہا کہ ایران کی فوج اور عوام اپنا دفاع کرنا جانتی ہے لیکن ہم نے اس نے اسلحہ نہیں دیا، یہ جو انہیں رشیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ سیٹلائٹ فراہم کرتی ہیں، امیجز وغیرہ دیتی ہیں، کہ اتنے ایکوریٹ چیزیں حملے کیسے ہو جاتی ہیں ایران کے، یہ کہ میزائل وغیرہ اس طرح سے کیسے انٹرسپٹ یہ انٹرسپٹ بھی نہیں ہو پاتے۔ ایران نے اپنے لیے اسے ایک اشارہ سمجھا لوگوں کے بقول، اور اس نے میزائل داغ دیا۔ اس کے علاوہ جو ٹرمپ صاحب نے جو اپنے دیا فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو، اس میں انہوں نے 5-6-7 موٹی موٹی باتیں کی ہیں، جس میں پہلی انہوں نے بات یہ کی ہے کہ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے خلاف کمانڈو ایکشن لیا جائے گا۔ یہ تو ایک تھرڈ وارلڈ کی کھلی دھمکی محسوس ہو رہی ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو یہ کمانڈو ایکشن ہوگا ان کے بارے میں۔ اور کہا بھی جا رہا ہے کہ جو ایران نے یہ 2 ہفتے سے جو ان کے پر حملے ہو رہے تھے، یہ بھی ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی کر رہے تھے، لیکن جو ایران نے ان کے 3 جو ان کی بیسس پہ حملہ کیا اسرائیل کے اندر، اور پلس ابھی جو حیفا کی جو بندرگاہ پہ کیا، یہ اپنی طاقت اور اپنا یہ جو ہے برابری کا لیول دکھانے کے لیے، اگر وہ اسرائیل ہے تو پھر ہم بھی ہے، تو پھر ہمارے مطالبات بھی اس معاہدے میں مانے جائیں۔ بہرحال ایک نفسیاتی گیم بھی ہے اس سارے چکر میں۔ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ اسرائیل کے پاس امریکہ ایران معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ تمام فیصلے میں کرتا ہوں، نیتن یاہو نہیں کرتا۔ ویسے تو یہ کافی عرصے سے یہی کہہ رہے کہ نیتن یاہو نے ہی ٹرمپ صاحب کو پھنسایا اس ساری رجیم چینج کے چکر میں، جی کہ صرف ہم نے رجیم چینج کرنی ہے، لیکن رجیم چینج کرتے کرتے مذاکرات کرتے کرتے اس کی آڑ میں گریٹر اسرائیل کا کھیل چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چوتھی بات کہی ہے، کوئی پابندی نہیں ہٹائیں گے ایران سے جب تک کہ وہ معاہدہ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ وہ ایران کا کوئی بھی جو اثاثے منجمد ہیں وہ ویسے رہیں گے، انہیں نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے کہ ہم لبنان کو ایران کے ساتھ معاہدے کا حصہ بنانے کا اصرار نہیں کر رہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ ایران کہتا ہے جی کہ ہم اگر سیز فائر ہے تو پھر لبنان بھی ساتھ میں شامل ہوگا، لبنان کے اوپر اسرائیل ہم اٹیک نہیں کرے گا، جبکہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے کہ ہم لبنان کو ایران کے ساتھ معاہدے کا حصہ نہیں بنا رہے۔ اس کے علاوہ ایران کا انہوں نے آخری بات یہ بھی کہی کہ ایران کا رویہ دیکھ کر اور معاہدہ دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ ایران کیا کرتا ہے، جبکہ وہ کافی عرصے وہ جب مشورہ دے رہے تھے فون پہ، کھڑی کھڑی بھی انہوں نے سنائی یہ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو بھی، لیکن یہ نیتن یاہو سے کہتے کہ چند دن ٹھہر جائیں، معاہدہ ہو لینے دیں، ایک ڈیل ہو لینے دیتے، سیز فائر ہوا تھا، پھر اس کے بعد دیکھتے کہ کیا ہوگا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ الجزیرہ کی ایک تجزیہ کار ہے براک، ان کا یہ کہنا ہے کہ ساری سچویشن میں کہ ایران ایک نفسیاتی طور پہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں ٹرمپ کے اوپر، اور اسرائیل اپنے حساب سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ تاکہ اس کی اپنی شرائط بھی مانی جائے، اسے یہ دکھایا سکے کہ دیکھیں جی وہ طاقتور ہے، جیسے وہ یہ جو ہے اسرائیل نے تو خیر نہیں مانا کہ ہمارا تو اتنا نقصان ہی نہیں ہوا، ہمارا تو کچھ فوت ہی نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں مرا وہاں پہ، لیکن جو ساؤتھ افریقہ میں ایمبیسی تھی ایرانیوں کی، انہوں نے ایک جو ہے وہ دکھایا، انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی اور ٹویٹر پہ دکھایا کہ انہوں نے تو کہا کہ ہم نے تو سب کے سب انٹرسپٹ کر لیے، کوئی میزائل نہیں بجا، تو پھر یہ کیسے بچ گئے؟ یہ جو چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں۔ اس کے علاوہ براک صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے اور ایران کو بھی چھیڑ رہا ہے بار بار اس طرح سے حرکت کے، اور خاص طور پہ لبنان کے اوپر اٹیک کر کے، تاکہ یہ معاہدہ ہو ہی نہ، یہ جنگ ہی رہے، وہ تاکہ یہ سب کچھ گریٹر اسرائیل کے حساب سے یہ کام چلے، ان کا اپنا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہو۔ ابھی تو لبنان کی باری، اس کے بعد اگلی کسی جس ملک کی بھی ہوگی اس کی باری آ جائے گی۔ اس حوالے سے سارا کچھ یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو رمشا اقبال ہے، ان کا جو لائسنس معطل کرنے کے لیے وکیل ہے کاصف صاحب، انہوں نے درخواست دائر کی ہے پنجاب بار کونسل میں،
اور وہ کہنے کہ وکالت کے ساتھ ساتھ یہ نوکری کیسے کر رہی ہیں جبکہ یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اون صاحب کا بھی کہنا رجب بٹ کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بہن میرے ولاگ میں نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے۔ اون صاحب نے کھلا سوشل میڈیا پہ چیلنج کیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، چپ رہیں گے، کچھ بھی نہیں بولیں گے، آپ آئیں ایمان کو اور ایمان کو اپنے ساتھ گھر میں لے جائیں، جس پہ ابھی تک ان کا کوئی جواب تو خیر اتنا نہیں ہے، لیکن بڑی حیران کن بات ہے۔ لوگوں کے ملے جلے تبصرے تھے اس ساری سچویشن میں کہ اتنے عرصے سے یہ سب کچھ تھا، لیکن جب ان کی جو دوسری شادی کا چکر چل رہا ہے رجب صاحب کا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ خیر کرے کہ جی پاکستان میں جو ہے 40 روز جنگ رہی ہے، ابھی بھی صورتحال اتنی کشیدہ ہے، پیٹرول کا مسئلہ وہ پاکستان میں چلا ہوا ہے، سب کچھ چیزیں ہیں۔ آپ کو اس ساری سچویشن میں کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ویسے بھی جو ابھی جو ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ یمن نے جو باب المندب ہے وہ بند کر دیا راستہ، اور اس کے علاوہ جب حوثیز ہیں، حزب اللہ ہے اور ایران، یہ تینوں جو چاہتے ہیں کہ یہ ہے کہ لبنان کے اوپر اٹیک نہ ہو، یہ تینوں چاہیں گے تو ہی ہوگا امن، یہ سب چیزیں وغیرہ، لیکن اسرائیل بھی یمن رہنے نہیں دے رہا۔ آپ کا اس ساری سچویشن میں کیا صورتحال ہے؟ اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں پی پی کی اکثریت زیادہ تر آئی ہے، ان کے زیادہ بھی فی الحال 9 سیٹیں تھی، اس کے علاوہ اور بھی زیادہ ہوں گی، کل اور سچویشن زیادہ بہتر ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی ہنگ پال وہ حکومت بنے وہاں پہ، جو ہے وہاں کی جو ہے صوبائی کے طور پہ جو اسمبلی ہوتی ہے ان کی۔ اس کے علاوہ اللہ خیر کرے کہ آزاد کشمیر کا جو صورتحال ہے کہ یہ اللہ کرے کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ جس طرح لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے کہ آزاد کشمیر کیا واقعی آزاد ہے؟ ویسے تو وہ ہے، صرف 12 سیٹوں کا مسئلہ تھا، چاہے اسے کم کر لیتے، لیکن پاکستان انہیں وہ بجٹ میں بھی کافی چیزیں وغیرہ دیتا جو کہ کوئی احسان نہیں ہے، ویسے ہی وہ دیتا ہے یہ سب چیزیں وغیرہ۔ آپ کا اس ساری صورتحال میں کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے اور یہ ٹرمپ اسرائیل اور نیتن یاہو کے حوالے سے؟ بہت شکریہ۔